بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے وہ ہے رقصہ، جس کی رائٹر ہیں ایمل رضا، قسط نمبر 3۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ایک عرصے تک وہ اسے سمجھاتی رہیں کہ اب تم اسکول جانے لگی ہو، 3 کلاس میں ہو، تمہاری کلاس فیلوز کو معلوم ہوگا تو وہ کتنا ہنسیں گی۔ میں ان پر ہنستی ہوں کہ وہ اپنے پاپا سے اتنا دور کیوں رہتی ہیں۔ وہ مزے سے جواب دیتی ہیں، ویسے بھی ماں بیٹے اور باپ بیٹی کی محبت سب کے لیے ہی قابل فخر ہوتی ہے، اس میں اعتراض کا پہلو نہیں نکالا جا سکتا۔ صوفیہ جانتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ڈورس کے معاملات کسے دیکھنے ہیں، اس کے پاپا کو۔ وہ خود ان کے معاملات میں نہیں بولتی تھی۔ بچپن سے ڈورس کے سارے کام وہی کرتے تھے، ان کے منع کرنے کے باوجود بھی اسے نہلانا، اسے کھلانا، اس کے بال بنانا، اس کی پونی بنانا، اس کی شاپنگ اور وہ سب کچھ جو اس کے لیے کرنا پڑتا تھا۔ پاپا کے پاس جتنا وقت ہوتا اس وقت سے زیادہ وقت ڈورس کے ساتھ گزارتے تھے۔ آہستہ آہستہ صوفیہ کو عادت ہو گئی کہ انہیں ڈورس کے کام نہیں کرنے۔ ویسے بھی وہ صوفیہ کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی، نہ ہی بال بنواتی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لے کر جایا کریں۔ ایک بار ان کے ٹور سے واپس آتے ہی انہوں نے شکایت کی۔ وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے تھے اور 1.5 سالہ ڈورس کچھ کھا نہیں رہی تھی، رو رو کر بیمار ہو گئی تھی۔ 2 ہی دنوں میں اس نے اپنی ماں کو بے حال کر دیا تھا۔ وہ فون کر کے انہیں واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور پھر اگلی بار جب وہ ملک سے باہر گئے تو سب کو ساتھ لے کر گئے۔ پہل صوفیہ کو انہیں دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، اور ہوتی اب بھی تھی، مگر اب انہیں لگتا تھا کہ ڈورس کے ہوتے ہوئے وہ دوسروں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ ان کی میٹنگز منسوخ کروا دی تھیں، آفس میں جا کر ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں گاڑی تک لے آتی تھی، چاہے آفس میں وزیر تجارت ہی کیوں نہ بیٹھا ان کا انتظار کر رہا ہو، اور وہ خود بھی ایسے وقت میں سلیقے سے معذرت کر کے اس کے ساتھ لنچ یا شاپنگ کے لیے نکل آتے تھے۔ صوفیہ نے باپ کو بھی سمجھانا چاہا اور بیٹی کو بھی، لیکن دونوں نے اتنے سمجھدار تھے کہ انہیں بے وقوف سمجھتے تھے۔ انس اور عہد کی حق تلفی ہو رہی تھی، لیکن ڈورس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انس تو محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن عہد ہر وقت اتنا جلا بھونا رہتا تھا کہ اس میں سے باربی کیو کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ آج پھر وہ کوئلوں پر پڑا جل بھون رہا تھا۔ پاپا واپس آ چکے تھے اور اس کی ساری چیزیں بھول آئے تھے۔ اس کی چیزیں تو نہیں بھولتے آپ، میری ہی بھول جاتے ہیں۔ چیزیں 10 منگوائی تھیں، آئیں صرف 2 تھیں۔ فرمائش اور حاصل فرمائش میں اتنا فرق! اس کی ساری خوشی انٹارکٹیکا کی برف میں ڈیڈ ہو گئی۔ ہر بار کہاں، پچھلی بار تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں کافی کچھ لایا تھا، سب نہیں صرف 3، وہ بھی 8 میں سے، اور وہ 5 ہی ضروری چاہیے تھی مجھے، باقی کی 5 ملی ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا منگواتے ہو تم۔ الٹا سیدھا؟ اسے صدمہ ہوا۔ کچھ جوگرز تھے، کچھ اسپورٹس میگزین، اور ہاں وہی، مجھے ملتے تو میں ضرور لے آتا۔ اس کی شاپنگ سے وقت ملے آپ کو تو آپ کو کچھ اور یاد آئے نا۔ اس کی لپسٹک کے کلرز تک تو آپ کو یاد رہتے ہیں، ہائی لیف ٹاپ، سمر کلیکشن، اسکرٹس، مذاق خیز جوتے، بیگز اور پرفیومز۔ اچھا چلو، تم میری یہ لپسٹک لے لو، اور یہ اسکرٹ بھی، شوز بھی پہن کر چیک کر لو تینوں۔ بیگ اس نے اس کے سامنے کر دیے۔ کتنا بڑا دل تھا اس کا، کتنی ضرورت تھی مجھے ان جوگرز اور شرٹس کی۔ تصویر بھی دکھائی تھی آپ کو، اسے اپنا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ اگلی بار جائیں گے تو لا دیں گے عہد، صوفیہ نے اسے تسلی دی، جو انہیں بیکار ہی ہوتی نظر آ رہی تھی۔ باربی کیو جل چکا تھا، یہ تیسری بار اگلی بار ہے۔ ہر اگلی بار یہ بھول جاتے ہیں، ہر بار اگلی بار میں سوچتا ہوں کہ اب انہیں یاد رہے گا۔ میں جاؤں گی تو میں لا دوں گی، اب جاتی ہی کہاں ہیں، وہ چلا اٹھا۔ تپی ہوئی نظر سے ڈورس کو دیکھا، جو ایک ایک آئٹم چیک کر رہی تھی۔ اس کی لسٹ میں زیادتی ہوتی تھی، کمی نہیں۔ وہ دل کھول کر منگواتی تھی۔ پاپا بھی دل بڑا کر کے لاتے تھے، بھولتے تو وہ صرف اس کا تھا۔ منال، اسد نے اس کے پاس آ کر سرگوشی کی، جو سوچوں میں گم بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ ہاں کیا ہے؟ وہ پہلے بوکھلائی، پھر چڑ گئی۔ وہ ساتھ والے انکل کامران ہیں نا، جن سے تم اور میں انگلش اور سائنس پڑھتے تھے؟ اماں انہیں 2-3 دن سے اپنے پاس بلا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا باتیں کرتی ہیں ان کے ساتھ۔ ایک بار میں نے انکل سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اپنی اماں سے ہی پوچھ لینا۔ اچھا، منال نے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ اس سارے معاملے میں اس کا رد عمل دیکھ کر اسد کو مایوسی ہوئی۔
اماں کی طبیعت اتنی خراب رہتی تھی کہ وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ منال، وہ ان کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب انہوں نے بہت پیار سے پکارا، جی میری خواہش تھی کہ میری بیٹی مجھ جیسی ہو۔ آج ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی، اس لیے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید مذاق کے موڈ میں تھی، اسے محسوس ہوا تو کیا میں آپ جیسی نہیں ہوں؟ اس کے انداز میں خفگی در آئی، وہ ہنسنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گی، ایسے ہی کہو گی، بس میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا غصہ ختم کر دو ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ میں نے کب غصہ کیا؟ کیا کیا نہیں، لیکن کرتی ہو۔ جب لوگ غلط بات کرتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ غلط بات پر ہی آتا ہے، اسے ہی ختم کرنا ہوتا ہے۔ کوئی تم سے کہے گا کہ تم بہت پیاری ہو، تب تو تمہیں اس پر غصہ نہیں آئے گا نا؟ وہ ہنسنے لگی۔ آپ سے کسی نے میری شکایت کی ہے کیا؟ نہیں، شکایت تو نہیں کی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ بیماری سے مرجھائے ماں کے چہرے پر جو مسکراہٹ کچھ دیر پہلے آئی تھی وہ پھر سے غم کے غار میں جا چھپی تھی۔ میں نے آپ کو دکھی کر دیا نا؟ کل رات تم نے اپنے پاپا کے کپڑے کینچی سے کاٹ کر جلا دیے۔ وہ کپڑے میرے لیے بہت خاص تھے، میں چاہتی تھی کہ وہ کپڑے اسد پہن کر مجھے دکھائے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کی نمی سے اس کے چھپانے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے باپ کو اپنے سمیت ان سب کی زندگی سے نکال دینا چاہتی ہے، ان کی ہر نشانی مٹا دینا چاہتی ہے۔ اس کا غصہ، بے بسی اور اشتعال کبھی تصویروں پر تو کبھی کپڑوں پر نکل رہا ہے۔ جب وہ ہماری زندگی میں شامل نہیں تو ان کی چیزیں رکھ کر کیا کرنا ہے؟ آپ کو وہ کپڑے خود ہی پھینک دینے چاہیے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا انداز ناگوار ہو گیا۔ پھینک دیتی اگر محبت نہ کرتی ان سے؟ وہ میرے شوہر ہیں، مجھے ان کی سب چیزیں عزیز ہیں۔ تم نے وہ کپڑے جلا دیے جیسے میرے ارمان جلا دیے، اور تم شرمندہ بھی نہیں ہو؟ وہ شکوہ کیے بغیر رہ نہیں سکی اور دل غم سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس شخص کے لیے میرا ہر عمل ایسے ہی ٹھیک جیسے ان کا ہم سب کے لیے۔ وہ ہمیشہ ان کے اس انداز پر خفا ہوتی تھی۔ وہ شخص نہیں، تمہارے پاپا ہیں۔ اسد کو دیکھو، اتنا پیار کرتا ہے اپنے پاپا سے، اتنا پیار کرتا ہے۔ کرتی تو تم بھی رہی ہو، لیکن غلطی کرتی رہی ہوں، گناہ کیا۔ منال، دیکھو جب وہ تم سے ملیں گے تو تم سے کتنی محبت کریں گے، تمہارے سارے شکوے دور ہو جائیں گے۔ چھوڑ دیں اماں، بس کر دیں۔ اب آپ نے ہمیں بھی اپنے ساتھ اس آس کی دوڑ سے باندھے رکھا۔ انہوں نے وہ فصل کھڑی کی آپ نے جو کبھی کاٹی نہیں جاتی، ہمیشہ جلائی جاتی ہے۔ میری محبت اتنی بے مول نہیں منال، وہ ملیں گے، ضرور ملیں گے۔ میں نے ان کے گھر اور آفس فون کروائے ہیں، ان کے آفس کے نمبر بدل چکے ہیں، لیکن تمہارے انکل نے نئے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ تو انکل کامران کے ساتھ آپ یہ کرتی رہی ہیں؟ کیوں رابطہ کر رہی ہیں آپ؟ ان سے بات نہیں ہو سکی؟ وہ اپنے آفس میں تھے، کہیں باہر تھے۔ ان کے نمبرز ہیں، تم انہیں سنبھال کر رکھ لو، تم خود ان سے بات کرنا۔ میں نے تمہارے انکل سے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک ان سے بات نہیں ہو جاتی وہ انہیں بار بار فون کرتے رہیں۔ وہ خوش تھیں اور مطمئن بھی۔ منال نے اس کاغذ کو پکڑ کر غور سے دیکھا جس پر اس کے پاپا کا نمبر لکھا ہوا تھا، لیکن جیسے کھارے پانی میں سے سارا نمک نکل گیا تھا اور پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ پھوک سے بھی بدتر تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ میرے سامنے آ بھی گئے تو میں ان سے بات نہیں کروں گی، اس نے واضح ناگواری سے جواب دیا۔ ضد چھوڑ دو منال، اپنے پاپا سے ملو، ان سے بات کرو، میری آخری خواہش سمجھ کر مان لو۔ آخری خواہش؟ وہ جی جان سے تڑپ اٹھی۔ ایسے مت کہیں، آپ چاہتی ہیں کہ میرا دماغ پھٹ جائے اور میں پاگل ہو جاؤں، میں روؤں، چلاؤں، مر جاؤں میں؟ ایسی باتیں نہ کرو میری جان۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایسی بن جاؤ کہ تمہارے پاپا کو تم پر فخر ہو، وہ تم سے خوش ہوں۔ تمہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ مجھے تمہاری فکر ہے، کہہ کر وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تھی، یا شاید سوچتے سوچتے، یا جدائی کا خنجر انہیں لہو لہان کرنے لگا تھا۔ وہ انہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ بچپن سے اس نے اماں کو بیماری میں ہی دیکھا تھا، تھکا تھکا نڈھال۔ گھر کے کام کرنے کے بعد وہ بستر پر بیماروں کی طرح لیٹ جاتی تھیں۔ ان دونوں کے لیے وہ صحت یاب رہنے یا ہونے کی کوشش ضرور کرتی تھیں، لیکن وہ صرف کوششیں ہی ہوتی تھیں، حقیقت میں وہ کم ہی صحت یاب ہوتی تھیں۔ جس محبت کا دم ان کا دل بھر چکا تھا، اس محبت کی جدائی میں اس دل کا دم نکل رہا تھا۔
آنسو بہانے کے لیے راتوں کی کمی تھی، نہ تنہائی کی کمی تھی، تو بس اب حال دل سنانے کی، اسے جو کبھی ان کی دسترس میں آنے والا نہیں تھا، جو چھوڑ کر جا چکا تھا، وہ ان کے دل کی کسی بھی آہ پر لوٹ آنے والا نہیں تھا۔ محبت کی سیڑھی پر وہ الٹی طرف سے چڑھی تھیں، اس لیے تال کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ رات اس نے آنسو بہاتے گزاری، میری آخری خواہش سمجھ کر مان لو۔ اس بات نے اسے کتنی ہی راتیں سونے نہ دیا۔ دنوں، پہروں، شاموں، دوپہروں اس نے قیامت کی گھڑیاں گنیں۔ وہ ہر وقت اماں کے پاس رہتی، وہ سو جاتی تو ان کے ہاتھ کو تھام کر بیٹھی رہتی۔ یہ گھر، اس پوری دنیا میں اس کے پاس اس عورت کے علاوہ تھا ہی کون؟ اس کا دل چاہتا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ اسے شکوہ تھا کہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اس کی اماں کیوں بیمار ہیں، وہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں، یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیوں؟ اب کیوں کا جواب کہاں ہے بھلا؟ اسٹور تک وہ حفصہ کے ساتھ اماں کی دوا لینے گئی تھی۔ واپس آئی تو دیوار پر تصویر لگی ملی۔ اس نے گھور کر اسد کو دیکھا۔ اماں نے کہا تھا کہ ڈھونڈ کر یہاں لگا دوں، اسد نے ڈر کر بتایا۔ رو رہی تھی، بہت ہی۔ میں نے چپ بھی کروایا مگر مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ اس بیماری میں تم نے انہیں رونے دیا؟ وہ تیزی سے اماں کے کمرے میں گئی۔ کیوں اتنی تکلیف دے رہی ہیں آپ خود کو اور ہمیں؟ اس کا انداز بہت کڑوا تھا، لیکن ان کی طرف دیکھتے ہی وہ ٹھنڈی پڑ گئیں۔ میں آخری بار ان سے ملنا چاہتی تھی، اب تو مجھے انہیں دیکھ تو لینے دو۔ لفظ آخری بار نے اس کی روح کھینچ لی۔ آخری بار کیوں؟ ایسے کہیں گی تو میں زہر کھا کر آپ کے سامنے ہی مر جاؤں گی۔ وہ رونے لگی۔ لائیں مجھے نمبر دیں ان کا، میں خود فون کروں گی انہیں آنا پڑے گا آپ سے ملنے۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میری ماں نے ان سے کتنی محبت کی ہے۔ ان کی جدائی میں اس نے اپنی آنکھیں انتظار کے چراغ میں جلائے رکھی ہیں۔ وہ آ جائیں گے جب وہ سنیں گے کہ ایک عورت نے اپنی زندگی کی ساری بہاریں محبت میں خزاں کر لیں۔ انہیں آنا پڑے گا اماں، دیکھنا پڑے گا کہ عورت جب محبت کرتی ہے تو ختم بھی کر لیتی ہے۔ آپ نے خود کو کیسے ان کے لیے ختم کر دیا؟ انہیں اس کا احساس ماننا پڑے گا۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک ورق پڑھ کر انہیں سناؤں گی۔ ہر ورق پر اپنا نام کی تکرار سنیں گے تو لوٹ کر آئیں گے۔ وہ ان کا ہاتھ چومتی جا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ باہر رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اندھیرا جو ساتھ روشن دن کی نوید لاتا ہے۔ یہ اندھیرا ابھی کچھ لا رہا تھا، اپنی سرشت کے ہاتھوں مجبور زندگی نگل لینے کا اندیہ۔ چھٹی کا دن تھا اور وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈورس پاپا کو اپنے ٹرپ کی تصویریں دکھا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ ان کے مصر جاتے ہی وہ اپنے بزنس ٹور روانہ ہو گئے تھے۔ وہ گھر میں نہیں ہوتی تھی تو وہ گھر سے باہر رہتے تھے۔ فون پر تو دن میں کتنی بات ہو رہی تھی، لیکن ملاقات 25 دن بعد آج ہو رہی تھی۔ اب وہ 2 ہفتوں تک اس کا مصر نامہ سننا پڑے گا، جس میں 70% گپیں شامل ہوں گی اور 30% ان سنی سنائی کہانیاں۔ کلاؤچ پر نیم دراز احد نے اس بک بک پر منہ بنا کر زیر لب کہا، پاپا اس سال ڈورس کا یہ دوسرا ٹرپ ہے۔ دونوں بار یہ 3 ہفتوں سے زیادہ کر آئی ہے۔ مسٹر بھونے کباب نے بلند آواز سے شکوہ کیا۔ یہ مڈ ایئر ٹرپ تھا، سال مکمل ہونے میں بہت وقت ہے۔ یہ تمہارا اس سال کا لاسٹ ٹرپ تھا، سمجھی؟ اور پاپا مجھے تو آپ صرف 1 ہفتے کے لیے اسپورٹس پر بھی نہیں جانے دیتے۔ وہ ایسی ناانصافی پر مقدمہ لڑنے کے لیے بیٹھ گیا اور ہاتھ لہرا کر دلائل دینے لگا۔ یہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ جا کر دکھائی یہ بگلے کسی کو؟ تم ہر بات میں حساب کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہو، انہوں نے ڈانٹا۔ کیونکہ آپ ہر بار مجھ سے فراڈ کر جاتے ہیں۔ احد، تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا بند کر دینا چاہیے۔ جتنی جلدی تم یہ بات سمجھ لو گے اتنی جلدی تمام تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہی ہو نا، ایک دن تمہارے ساتھ بھی یہی سب ہوگا۔ اس کی بد دعاؤں کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ ہاں تم ایسے خواب دیکھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ مس ڈورس، انصاف ہوگا، ضرور ہوگا۔ اس نے انگلی لہرا کر ایسے کہا کہ ڈورس کوشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ اس سے 3 سال بڑی تھی، لیکن وہ اسے بڑا نہیں سمجھتا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ ہر معاملے میں ناانصافی ہو رہی ہے۔ وہ پاکٹ منی کا مسئلہ ہو یا شاپنگ، اس کے لیے کچھ چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ اس ٹی وی پر فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا۔ انس اس ٹی وی پر فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا۔
اسے ان کی تکرار سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اپنی پڑھائی بعد اسے صرف فٹ بال کی فکر رہتی تھی۔ اسے شاپنگ کا بھی جنون نہیں تھا۔ اسے اس کے حد سے بڑھے ہوئے اخراجات پر بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ حد کی طرح ڈورس کی ہر چیز پر نظر نہیں رکھتا تھا۔ اس کے لیے وہ اس کی چھوٹی بہن اور پاپا کی لاڈلی تھی۔ سب جانتے تھے کہ اسے ہمیشہ سے ہی زیادہ ملا ہے، ویسا ہی جیسا وہ چاہتی تھی۔ پاپا لینڈ کی وہ کراؤن پرنسس تھی۔ یہ تو اس کی بھی زبانی تھی کہ اس نے پاپا لینڈ میں انہیں بھی رہائش کی اجازت دی ہوئی تھی۔ ویسے پاپا نے اسے بچپن ہی سے سمجھا دیا تھا، چونکہ وہ لڑکی ہے اور اکلوتی ہے، اس لیے وہ تھوڑی خاص ہے۔ وہ تھوڑی سی نہیں، پوری کی پوری خاص تھی، یا صرف وہی خاص تھی۔ ڈورس اس سے 2 سال چھوٹی تھی اور عہد کے آنے تک تو وہ بھی اکلوتا ہی رہا تھا، لیکن پاپا ڈورس پر ایسے فدا تھے جیسے کوئی پری ہو۔ شروع میں بچگانہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش اس نے بھی کی تھی، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ گیا کہ بہتر ہے کہ وہ مقابلے بازی چھوڑ دے اور حقیقت کو تسلیم کر لے۔ لیکن عہد کے لیے مسئلہ تھا، شاید اس لیے کہ وہ ابھی کم عمر تھا۔ اسی طرح کا جس طرح کے جسٹن بیبر کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر نئے ٹرینڈز کو خوامخواہ کول سمجھنے لگتے ہیں اور سیلینا گومز کے میوزک البم کی پہلی کاپی لینے کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑے بارش میں بھیگتے رہتے ہیں، جو سال کے 11 مہینے پڑھا کھاتے پاتے جاتے ہیں اور کبھی پیسوں کے لیے کافی ہیں کہ لفظ کا استعمال نہیں کرتے۔ میں بھی اس سال 20 دن کے لیے ساؤتھ افریقہ جاؤں گا اور پورا ٹرپ آپ افورڈ کریں گے، اس نے خود سے ہی بلا وجہ اعلان کر دیا۔ اوکے، چلے جانا۔ اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے خوشی دلی سے کہا۔ کیا سچ؟ اسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، چلے جانا۔ ہاں، چلے جانا۔ ہر بار تم مجھے کاپی کرتے ہو، اس بار بھی کر لینا۔ ڈورس اب کچھ بھی کہتی اسے غصہ نہیں آتا تھا۔ آپ کا فون؟ صوفیہ نے انہیں فون لا کر دیا، جو ان کے پکڑنے سے پہلے ہی ڈورس نے پکڑ لیا۔ وہ ایسے ہی ان کی فون کال سنا کرتی تھی، خاص کر چھٹی والے دن۔ وہ بہت طریقے سے ان کی آفیشل کالز کو ٹال دیا کرتی تھی۔ یس، انہی کا گھر ہے یہ، ڈورس نے بات سن کر کہا۔ نہیں، وہ بات نہیں کر سکتے۔ میسیجز پلیز، کہہ کر وہ انتظار کرنے لگی۔ وٹ؟ وہ اتنی زور سے چیخی کہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ یقیناً مذاق کر رہے ہیں۔ اس بار وہ ایسے ہنسی جیسے دوسری طرف سے کوئی جوک سنایا گیا ہو۔ ویٹ پلیز۔ اس نے ریسیور پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر سب کی طرف دیکھا۔ سنیں، سب سنیں، پاپا کوئی آپ کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اٹس فون کال پرینک، سرگوشی میں کہہ کر اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ دوبارہ بتائیں، آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ ڈورس اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بات کرو بیٹا، اسپیکر میں سے آواز آئی۔ کسی نے گہرا سانس لیا اور خاموشی کے بعد آواز گونجی۔ مجھے سکندر احمد سے بات کرنی ہے، میں منال ہوں، ان کی اور ثریا کوثر کی بیٹی۔ آواز بوجھل تھی، تھکی، افسردہ اور سوگوار۔ سکندر احمد کے چہرے کا رنگ اتنی تیزی سے بدلا کہ فون ہاتھ میں پکڑ کر ہنسی ڈورس کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ آپ کی بیٹی؟ انٹارکٹیکا کی برفانی جھیل اس کا خون جما رہی تھی، وہ ڈوب رہی تھی۔ فون مجھے دو ڈورس۔ نہیں دوں گی، پہلے بتائیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈورس، وہ غصے سے چلائے اور فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ ڈورس بے یقینی سے مسلسل انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سکندر احمد فکر مندی سے فون پر بات کر رہے تھے، سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ فون پر پاپا کی بات ہی ختم نہیں ہو رہی تھی اور اسے ٹھیک سے سانس نہیں آ رہی تھی۔ پاپا کون تھی وہ لڑکی؟ انہوں نے جیسے ہی فون بند کیا کہ ڈورس لپک کر ان کے پاس جا کر پوچھنے لگی۔ مجھے پاکستان جانا ہے صوفیہ، آج کی فلائٹ میری، پیکنگ کر دو جلدی سے، کہہ کر وہ باہر کی طرف جانے لگے۔ صوفیہ ان کی بات سنتے ہی بنا کچھ پوچھے پیکنگ کرنے کے لیے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں گئی۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے کبھی پاکستان جانے کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ آج اگر جا رہے تھے تو یقیناً کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ سوال جواب کرتی تھی، مگر ان کا مزاج اور وقت دیکھ کر کیوں جانا ہے آپ کو؟ صرف ڈورس ایسے ماحول میں پوچھنے کی ہمت کر سکتی تھی۔ انس اور عہد تو ان کا مزاج، ان کا انداز دیکھ کر ہی چپ ہو گئے تھے۔ ضروری کام ہے مجھے، انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ کون ہے وہ جس کا فون آیا تھا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ وہ اس بات کی وضاحت مانگتی رہی تھی جس کی تصدیق اس کا دل اور
دل اور سکندر اس کا فکر چہرہ کر چکا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، ڈورس کے گال پر ہاتھ تھپکی دی۔ کتنے ہی لمحے ڈورس ان کی طرف دیکھتی رہی، جیسے وہ بھی ہنس ہی دیں گے، جیسے اکثر مذاقاً جھوٹ بولنے پر وہ ہنس دیتے تھے، لیکن اب وہ ویسے ہی خاموش کھڑے تھے، اسے دیکھ رہے تھے۔ پاپا لینڈ کی کراؤن پرنسس کی آنکھیں آنسوں سے یکدم بھر گئیں۔ سکندر احمد کا خیال تھا کہ وہ ان سے لپٹ کر ہزار سوال کرے گی، لیکن آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور کچھ اس شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ انس اور احد ایک ساتھ اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ اسے زندگی میں کبھی رونے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، اب تو رونے کے لیے صدمہ دے دیا گیا تھا۔ 2 دن سے خاندان کا ہر فرد ان سے لڑ رہا تھا۔ ان کے آتے ہی کہرام برپا ہو چکا تھا۔ خاندان میں فیصلے کرنے والے بڑے تو نہیں رہے تھے، لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب سکندر احمد سے سخت خفا تھے۔ ہر وہ شخص جو انہیں ثریا اور منال کو جانتا تھا طرح طرح کے سوال کر رہا تھا۔ کہاں تھے تم اب تک؟ پلٹ کر اپنے خاندان کی خبر کیوں نہیں لی؟ دوسری شادی کر لی تھی تو پہلی شادی کی خبر بھی رکھنی چاہیے تھی۔ بیوی بچے یاد نہیں آئے تمہیں؟ مرنے والی مر گئی، اب کیا لینے آئے ہو؟ محلے والے، رشتہ دار، دوست احباب سب آ کر منال کے باپ کو دیکھ کر تصدیق کر رہے تھے کہ وہ واقعی میں آ چکا ہے یا صرف افواہ ہے۔ ہاں، آ ہی گیا ہے۔ اب بھی نہ آتا تو کب آتا؟ یہ باپ تب آیا جب اس کی ماں کا جنازہ اٹھ گیا۔ جب وہ کمرے میں آئی تھی تو اسد ان کے ساتھ چپک کر باتیں کر رہا تھا۔ اسے جیسے قارون کا خزانہ مل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ماموں کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی تھی کہ اگر وہ ان کے سامنے آ بھی گئے تو وہ ان سے بات نہیں کرے گی۔ خاندان کے لوگ ان سے لڑے تھے، ناراض ہوئے تھے، لیکن بہرحال وہ ان سے ملے ضرور تھے۔ لیکن منال نہ لڑی تھی نہ ملی تھی۔ وہ واحد فرد تھی جس نے انہیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حفصہ اور نادیہ تک ان سے باتیں کر رہی تھیں، مگر وہ خاموش تھی۔ جب انہوں نے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا تو وہ ماموں کے پیچھے آڑ میں ہو گئی تھی۔ تمہاری بیٹی تم سے ناراض ہے سکندر، اسے منانا اب تمہارا کام ہے، ماموں نے فوراً کہا۔ منال بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ جیسے اس کی طرف بڑھی، وہ الٹے پیروں کمرے سے باہر نکل گئی۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی وہ اماں کے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر لیا اور زمین پر ڈھیر ہو کر سسکنے لگی۔ سارا بچپن اس نے بچپن کے ساتھیوں سے اپنے باپ کی گمشدگی کے طعنے سنے تھے، اماں کو سسکتے، سجدے میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے دیکھا تھا۔ خود ان کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ڈھیروں باتیں کی تھیں، شدت سے ان کا انتظار کرتی رہی تھیں۔ لیکن اب سب ختم ہو گیا تھا۔ اس کا باپ آ گیا تھا، اس کی ماں جا چکی تھی۔ شاید اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا کہ اسے ایک ملے گا تو دوسرا گم رہے گا۔ ایک ایسا شخص جس کا انتظار کرتے کرتے کسی کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں کیسے چمک سکتی تھیں؟ وہ اپنے زندہ باپ کے گلے سے کیسے لگ جاتی؟ جب وہ اپنی مردہ ماں کے وجود سے لپٹ لپٹ کر ایسے روئی تھی کہ سارا خاندان دم سادے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے رونے نے سب کو ساکت کر دیا تھا، اس کے غم کی شدت نے ان کے منہ سے دیے تھے۔ وہ اسے صبر، تسلی، حوصلے کے الفاظ کہنے سے مجبور ہو چکے تھے۔ اس کے دکھ واویلے نے ان کے سینے چلنی کر دیے تھے۔ ان کے آخری دنوں میں جب منال ان کا ہاتھ پکڑ کر یہ وعدہ لیا کرتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گی، تب وہ اس سے صرف ایک ہی بات کہتی تھی، میرا ہر اصرار تم نے رد کر دیا، اب تم ایک وعدہ کرو، میرے بعد تم اپنے پاپا کو فون کرو گی۔ آپ میرے بعد کیوں کہتی ہیں؟ میں آپ کے ساتھ کوئی وعدہ آپ کے بعد کے لیے نہیں کر سکتی۔ تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی، تمہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ انہوں نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اکیلی رہو۔ رشتہ دار لاکھ اچھے سہی پر ہیں تو رشتہ دار ہی نہ، تم ان کا خون ہو، ان کی اولاد ہو اور اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ نہ مجھے ان کی ضرورت ہے، نہ ہی پڑے گی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ اس نے ہمت دھری سے کہہ کر ان کا سر چوما۔ موت کبھی زندگی کے ساتھ نہیں رہتی۔ وہ حد سے زیادہ اداس تھی۔ آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے مجھ پر ترس نہیں آتا؟ آپ کیسے موت کا ذکر کر سکتی ہیں، وہ بھی ایسے بات بات پر؟ میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، انہوں نے ثقافت سے کہا۔
مجھے نہیں سمجھنا کچھ بھی۔ اس نے ان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے ہمیشہ یہ خوف رہا ہے کہ اگر میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح کم سے کم تمہیں تمہارے پاپا مل جاتے۔ اگر وہ آپ کو چھوڑ دیتے تو کیا ہم انہیں اپنا لیتے؟ تم باپ کی شفقت سے محروم رہی ہو۔ ایک بار ان کے زیر سایہ چلی جاتی تو یہ سب نہ کہتے۔ کہنے سننے کے لیے اب کچھ نہیں رہا۔ خالی کمرے میں بیٹھی وہ ایک ایک بات یاد کر رہی تھی۔ وہ کئی بار اس کمرے میں چلا چلا کر اماں کو غائبانہ بتا چکی تھی کہ وہ انہیں ہاں کیوں نہیں کہتی تھیں، انہیں کوئی وعدہ کیوں نہیں دیتی تھیں، کیونکہ اس کے دل میں وہم بیٹھ چکا تھا اگر اس نے ہاں کہہ دی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گی۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی اماں کہ آپ کو یہ یاد دلاتی رہوں کہ آپ کو ہر حال میں میرے ساتھ رہنا ہے، آپ ہی میرا سہارا ہے، آپ کو ہمارے لیے زندہ رہنا ہے۔ لیکن میری کوئی ترکیب کارگر نہیں ہوئی، کسی نسخے نے کام نہیں کیا۔ وقت محتاج نہیں ہے اور موت کا وقت اسے لفظوں، جذبوں، منتوں کی بھیک دے کر روکا نہیں جا سکتا۔ اس آخری رات جو اس نے ماں سے کہا کہ ہاں میں انہیں فون کروں گی تو وہ اس نے پورا کر دیا تھا۔ ان کے مرنے کے 3 دن کے بعد اس نے انکل کامران کے ذریعے فون کیا اور اپنے بارے میں بتایا۔ باقی باتیں ماموں، خالہ اور خاندان کے دوسرے لوگ ان سے کرتے رہے تھے، انہوں نے ہی ساری تفصیل انہیں بتائی۔ 10 دن ان کے ساتھ رہ کر سکندر احمد واپس یونان چلے گئے۔ ماموں کے اکاؤنٹ میں ان کے لیے پیسے آنے لگے تھے، وہی پیسے جس کے لیے اس کے کزنز اس کو تنگ کرتے تھے۔ لیکن اب کوئی بھی خوش نہیں تھا، نادیہ اور احمد بھی نہیں، کیونکہ وہ دونوں اب جا رہے تھے اپنے پاپا کے پاس۔ جس چیز کے خواب انہوں نے سارا بچپن دیکھے تھے وہ خواب اب پورا ہونے جا رہا تھا، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ اس کی ماں کے آخری الفاظ، اپنے پاپا کو بلا لینا، ان کے ساتھ رہنا، نہ ہوتے تو وہ اپنی ماں کے کمرے میں گل سڑ کر مر جاتی۔ لیکن اب ان کی اولاد دیکھنے والی تھی۔ ماموں، خالہ، حفصہ، احمد سب خوش تھے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارنے جا رہے ہیں۔ ساری زندگی جو محرومیاں دیکھی تھیں ان کا ازالہ ہونے جا رہا ہے۔ اسد پڑھنے لکھنے میں بہت لائق تھا، اب کسی اچھے کالج میں پڑھ سکے گا، اپنے باپ کی طرح بڑا آدمی بنے گا۔ بچپن میں جو لوگ اسے بے چارگی سمجھتے تھے اب اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ وہ 2.5 لاکھ تو انہوں نے دونوں کو شاپنگ کے لیے دیا تھا کہ وہ جو کچھ پاکستان سے اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں لے آئیں۔ اسد نے تھوڑی بہت شاپنگ کی تھی، اس نے اپنا پرانا سامان ہی باندھ لیا تھا۔ بیٹا اپنے پاپا سے ناراضی ختم کر دو، وہاں ہنسی خوشی رہنے کی کوشش کرنا، ماموں اسے سمجھا رہے تھے۔ ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گی؟ جب سے اس کے پیپرز بن رہے تھے تب سے حفصہ رو رہی تھی، ایک ہی سوال پوچھتی رہتی تھی، سکندر بہت اچھا انسان ہے، تم دونوں کا بہت خیال رکھے گا۔ وہ خاموشی سے سب کی نصیحتیں سنتی رہیں، ہاں کرتی رہی۔ اماں کے جانے کے بعد اس کا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اپنے سامان میں اس نے اماں کے کپڑے بھی رکھ لیے تھے، ان کی تصویریں، ہاتھ کی سونے کی دو باریک چوڑیاں، شال اور جائے نماز۔ وہ اماں کو سامان کی صورت میں سمیٹ کر اپنے ساتھ اس گھر میں لے جا رہی تھی جہاں وہ زندہ وجود کی صورت نہیں جا سکتی تھی۔ خود کو تسلی دینے کے لیے وہ ایسے اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھ رہی تھی۔ جہاز میں بیٹھ کر اس نے اپنے دل کو نیچے زمین کی طرف کھینچتے پایا، جیسے وہ اماں کو اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو، سکندر احمد کی طرح ان سے دور بھاگ رہی ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ عرصے بعد دونوں بہن بھائی پاکستان واپس آ جائیں گے۔ پاکستان میں ماموں، خالہ، حفصہ وغیرہ سب تھے، یہ لوگ اس کا خاندان تھے، انہوں نے ہی اسے پیار دیا تھا اور انہی کے پاس لوٹ کر واپس آنا تھا۔ وہ دونوں فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ اسد بہت خوش تھا، وہ تو پاکستان میں بھی روز 10 بار ان سے فون پر بات کرتا تھا، اب تو وہ پھر ان کے پاس ہی جا رہا تھا۔ یونان کے ایئرپورٹ پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اسد گرم جوشی سے ان کے سینے سے جا لگا، وہ ایک طرف ان سے ہٹ کر کھڑی رہی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی کراچی سے آگے سفر نہیں کیا تھا، کراچی تک بھی ٹرین میں ہی گئی تھی۔ جب نیا لاہور ایئرپورٹ بنا تھا تو وہ سب لوگ وہاں آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، تب وہ چھوٹی تھی، یہی سوچتی تھی کہ اسی ایئرپورٹ سے ایک دن وہ اپنے پاپا کو لینے آئے گی، لیکن یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس ایئرپورٹ سے اسے ہی اڑ کر پاپا کے پاس جانا ہوگا۔
کچھ خواب پورے ہوتے ہیں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں، بہتر ہے کہ وہ ادھورے ہی رہ جائیں۔ یہ تمہارا بھائی ہے عہد، اور عہد یہ منال ہے تمہاری بہن، اور یہ اسد تمہارا بھائی۔ مسکراتے ہوئے عہد نے اسد سے ہاتھ ملایا، پھر منال کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ منال نے اتنی ناگواری سے اسے گھورا کہ اسے اپنا ہاتھ پیچھے کرنا پڑا۔ جہنم میں جاؤ! تاثرات کو دبا کر اس نے گاڑی کی طرف بڑھتا مناسب سمجھا۔ اسد بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ دونوں نے مل کر گاڑی میں سامان رکھا۔ منال کے لیے جہاز کا سفر بھرپور تھا، لیکن گاڑی کا نہیں۔ کھڑکی سے باہر کے نظارے نے اس کا مزاج خوشگوار کر دیا تھا۔ تیزی سے گزرتی عمارتیں، سڑکیں، لوگ، آرائش، سب کچھ اسے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے۔ وہ بچوں کی طرح ایک ایک چیز کو حیرت اور خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے لیے بنی سڑک پر آئی، بے یقینی سے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ سب سے پہلے انہیں لان نظر آیا، جس میں پھولوں سے زیادہ سبز پودوں کی آرائش تھی۔ اب گاڑی لان کے درمیان بنی سڑک پر چل رہی تھی۔ پھر گھر نظر آنے لگا۔ گھر، یعنی کہ اگر وہ گھر ہی تھا تو۔ اسد جلدی سے کود کر باہر نکلا اور عہد کے ساتھ مل کر سامان نکالنے لگا۔ وہ کھڑی ہو کر اس گھر کو دیکھ رہی تھی، جس پر اسے ابھی بھی شک تھا کہ وہ سکندر احمد کا ہے۔ یہ یقیناً کوئی ہوٹل ہوگا، شاید کھانا کھلانے لائے ہیں، اس نے سوچا۔ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں روش پر چلنے لگے۔ اسد کی ایک طرف وہ تھی اور دوسری طرف پاپا۔ داخلی دروازہ کھول کر، جس کے کھلتے ہی سارا گھر اپنے ہر زاویے سمیت آنے والے پر واضح ہو جاتا تھا، کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پوری کھل گئیں۔ اگر وہ گھر ہی تھا نا! اس نے اپنے رشتہ داروں کے، محلے والوں کے، دوستوں کے ٹی وی ڈراموں کے گھر دیکھے تھے، ایسے گھر نہیں جس گھر میں وہ اس وقت کھڑی تھی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ جب آیا تو وہ مزہ ہو گئی۔ اس کے ذہن میں ناگوار خیالات آنے لگے۔ وہاں موجود ہر چیز اسے زہر لگنے لگی۔ انہیں 2 کمروں کے گھر میں بھول کر وہ خود اس عالیشان گھر میں رہ رہے تھے۔ پھر انہیں ان کی ثریا کی یاد کیسے آتی؟ اپنے آگے چلتے سکندر احمد کی پشت کو اس نے ناگواری سے دیکھا۔ صوفیہ بچے آ گئے ہیں۔ صوفے پر بیٹھی وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ آواز سن کر فوراً انہیں فون بند کیا اور ان کی طرف آئیں۔ کھلے ٹراؤزر اور شرٹ میں بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے وہ اماں سے عمر میں 20 سال چھوٹی لگ رہی تھیں۔ آواز سن کر فوراً انہیں فون بند کیا اور ان کی طرف آئیں۔ کھلے ٹراؤزر اور شرٹ میں بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے وہ اماں سے عمر میں 20 سال چھوٹی لگ رہی تھیں۔ اسد نے فوراً آگے بڑھ کر سلام کیا۔ اس کی طرف وہ خود بڑھ کر آئی، اسے گلے سے لگایا اور حال احوال پوچھنے لگی۔ وہ بیزاری سے جواب دے رہی تھی۔ عہد نے ان کا سامان لا کر تقریباً پٹکا اور جانے لگا۔ بیٹا سامان کمرے تک لے جاؤ۔ عہد نے رک کر ماں کو دیکھا، پھر نئے نویلے بہن بھائیوں کو۔ جن کا سامان ہے وہ خود لے جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا بھر کر لائی ہیں کہ اٹھایا جا رہا تھا نہ گھسیٹا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے ماما کہ ہر طرح کے لیبر ورک کے لیے میں مناسب ترین شکار ہوں؟ میں تمہارے پاپا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ شکایت بھی لگائیں اور مجھے پھانسی پر بھی لٹکا دیں۔ گھر کا چھوٹا بچہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھ پر ظلم زیادتی کی انتہا کر دیں۔ اس کا میلو ڈرامہ ہی شروع ہو چکا تھا۔ اسد فوراً اٹھا اور سامان اٹھانے لگا۔ آنٹی میں لے جاؤں گا۔ لے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ گھر ایک عقوبت خانہ ہے جہاں تم سے دن رات مشقت لی جائے گی۔ پلس یہاں ایک ہٹلری ڈور سی بھی رہتی ہے، وہ تمہیں زندہ رہنے دے گی نہ مرنے۔ تیار رہنا۔ عہد ہاتھ لہرا کر تقریر کر رہا تھا۔ اچھا بس کرو اپنا ڈرامہ، تنگ نہ کرو انہیں۔ صوفیہ ہنس رہی تھی۔ منال اور اسد حیرت سے اس کی پھڑ پھڑ چلتی زبان کو سن رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایسے پیس صرف پاکستان ہی پروڈیوس کر سکتا ہے، لیکن یونان بھی پاکستان سے پیچھے نہیں تھا۔ تم دونوں فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، انہوں نے مسکرا کر دونوں سے کہا۔ صوفیہ بے حد متحمل مزاج اور مثبت سوچ کی مالک تھیں۔ سکندر احمد سے شادی صرف اور صرف ان کی محبت کا نتیجہ تھی۔ وہ نہ صرف ان کی تعلیم یافتہ تھے، نہ ان کی فیملی کی طرح ویل سیٹلڈ۔ ان کے دادا نے پاکستان سے یہاں آ کر کام شروع کیا تھا، اور ان کے جوان ہونے تک دادا اور پاپا کامیاب بزنس مین بن چکے تھے۔ ان کا سارا خاندان یونان میں ہی آباد تھا۔ وہ سب پاکستانی تھے، لیکن یونانی پاکستانی کمیونٹی میں وہ جانے پہچانے پاکستانی تھے۔
انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔